جوا اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ جوا کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے اصطلاحاً ایسے مالی معاملے کو جوا کہتے ہیں جس میں آدمی پیسہ لگانے کے بعد تردد میں ہوتا ہے کہ یا تو اس کا پیسہ ڈوبے گا یا تو بہت فائدہ اس کو حاصل ہوگا. یعنی علماء نے اس کی تعریف کی کل معاملت مالیہ یدخل فیہ المرء ما ترددہ فیہا بین ان یغرم او یغنم، کہ ہر ایسا مالی معاملہ ہوتا ہے جس میں آدمی پیسہ لگانے کے بعد اس کو دو میں سے کوئی ایک چانس ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زائد کئی لوگ ایک جگہ پر پیسہ لگاتے ہیں. ضروری نہیں کہ دو ہی لوگ جوا کھیلنے والے ہوں، جوا کھیلنے والے ایک سے زائد افراد ہو سکتے ہیں. پیسہ لگانے کے بعد دو میں سے ایک چانس ہوگا، یا تو جو پیسہ آدمی نے لگایا ہے وہ بھی ڈوب جائے گا، یا پھر یہ کہ جو پیسہ لگایا اس سے کہیں زیادہ پیسہ اس کو ملے گا. یعنی اما غانم و اما غارم. فقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو پیسہ اس نے لگایا ہے یا تو غانم ہو جائے گا، غنیمت پائے گا اور بہت زیادہ مال اس کو مل جائے گا، جو اس نے لگایا اس سے زیادہ بھی مل جائے گا. وہ اما غارم، یا پھر یہ ہوگا کہ جو پیسہ اس نے لگایا وہ پیسہ بھی اس کا ڈوب گیا. اب کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ کام تو ہم کاروبار میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے کہ ہم پیسہ لگاتے ہیں تو کبھی ہم کو پروفٹ ملتا ہے، کبھی ہمارا لاس ہوتا ہے. لیکن کاروبار میں اور تجارت میں اور جوے میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے. کاروبار میں کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی سے کوئی ڈیل کرتے ہیں تو ڈیل میں یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ منافع حاصل ہوتا ہے. جب کوئی آپ سامان بیچ رہے ہوتے ہیں، کوئی سامان خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں طرف کا منافع یقینی ہوتا ہے. یعنی دونوں طرف سے ایک چیز لے کر کے ایک چیز آپ دے رہے ہوتے ہیں. مثلا میں کسی کے پاس گیا جوتا خریدنے کے لیے، اب میں نے جوتا خریدا تو میں نے اس کو پیسہ دیا، اس کے بدلے میں نے جوتا لیا. میرا پیسہ گیا، لیکن پیسہ جانے کے بعد ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ نہیں ملا. میں نے پیسہ دیا تو مجھ کو جوتا ملا. جس نے مجھ کو جوتا بیچا ہے اس کا جوتا اس کے ہاتھ سے گیا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ نقصان میں ہے، اس کو اس کے بدلے میں پیسہ ملا. تجارت میں کیا ہوتا ہے، دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. اب وہ پیسہ میں نے لگا، وہ جوتا خریدنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس جوتے کو میں کہیں مارکیٹ میں بیچنے جاؤں تو مجھ کو وہ فائدہ نہ مل سکے. یعنی 100 روپے کا جوتا میں نے خریدا، اب نقصان اس میں میرا نہیں ہوا، اس ڈیل میں میرا نقصان نہیں ہوا. میں نے 100 روپے کا جوتا خرید لیا. نقصان ہونے کا امکان کب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جوتا میں بیچنے جاؤں تو مجھے نقصان ہو، لیکن یہ جو عقد میرا ہوا تجارت کا، اس میں میرا نقصان نہیں ہوا. میں نے پیسہ دیا تھا اور پیسے کے بدلے میں مجھے جوتا مل گیا. سامنے والے نے جوتا دیا، جوتے کے بدلے میں اس کو پیسہ مل گیا، تو نقصان نہیں ہوا کسی طرف میں. جوے میں کیا ہوتا ہے، جوے میں دونوں طرف میں سے کسی ایک بندے کا نقصان لازمی ہوتا ہے. اگر میں نے آپ سے کوئی معاملے میں شرط لگائی اور اس پر ہم نے پیسہ لگا دیا کہ بھائی ایسا ایسا ہوا تو میں 1000 دوں گا، نہیں ہوا تو آپ 1000 دینا. اب دونوں نے پیسہ لگا دیا. اب اس میں کیا ہوگا، یا تو جو میں نے لگایا ہے دو میں سے کسی ایک کا جائے گا. یعنی اما غانم و اما غارم. ہم نے کسی چیز پر شرط لگا دی، مان لیجیے کرکٹ کھیلنے ہم جا رہے ہیں اور ہم نے 5,000 روپے جمع کر دیا اور ہم نے کہا کہ اگر فلاں ٹیم جیتی تو کیا ہوگا، مجھے پورا پیسہ مل جائے گا، 10,000 مجھے پورا ملے گا، آپ کا 5,000 ڈوب جائے گا. اور اگر فلاں ٹیم جیت گئی تو 10,000 آپ کو مل جائے گا اور میرا پورا نقصان رہے گا. تو اب جب آپ جوا کھیلتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، جوے میں لازماً یا تو آپ کا نقصان ہوگا یا تو آپ کا فائدہ ہوگا. اس کا دو طرفہ فائدہ نہیں ہوتا ہے. بے میں اور تجارت میں کیا ہوتا ہے، دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. جس نے پیسہ لگایا اس کو اس کا جو ویلیو آف منی ہے اس کے بدلے میں اس کو کچھ ملے گا، یا جس نے جو سامان بیچا اس کے سامان کے بدلے میں اس کو پیسہ ملے گا. تو تجارت میں اور قمار میں یعنی جوے میں یہ بنیادی طور پہ فرق ہوتا ہے کہ جوے میں لازماً ایک طرف کا نقصان ہوتا ہے، ایک طرف کا فائدہ ہوتا ہے تو ایک طرف کا نقصان ہوتا ہے. جبکہ کاروبار میں اصل یہ ہوتا ہے کہ دونوں دو طرفہ فائدہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو نقصان ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس سامان کو بعد میں بیچنے کے بعد نقصان ہوگا، لیکن یہ جو ڈیل ہوئی اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا. تو جوا جو ہے وہ جوئے کو شریعت میں قمار کہتے ہیں، میسر کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی صریح آیت کے مطابق جوا جو ہے وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور پاسے یہ رجس من عمل الشیطان، گندے ہیں، شیطان کا عمل ہے. فاجتنبوه تو ان سے بچو، لعلکم تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ.